آج ہم نے دیکھا جو مغربی طرز کے لوگ ہوتے ہیں زمین پہ بیٹھنا مشکل ان کے لیے، وہ کہتے ہیں جی کرسی ہوگی تو بیٹھیں گے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ ان کے جسم کے اعضاء بیٹھنے کے عادی ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح جو عام مسلمان ہیں ان کے جسم کے اعضاء ذکر کی ہیئت میں بیٹھنے کے عادی نہیں ہوتے۔ وہ ویسے تو بیٹھ سکتے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، مگر ذکر کی ہیئت میں بیٹھنا، اتحیات میں بیٹھنا یا چوکڑی مار کے بیٹھنا، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ شروع میں جو بندہ بھی بیٹھتا ہے 5 منٹ کے بعد یوں لگتا ہے کہ بس میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کوئی رگ پھٹ جائے گی، اتنی شدید درد ہوتی ہے، مگر پھٹی تو آج تک کسی کی بھی نہیں، نہ ٹانگ ٹوٹی کسی کی بیٹھنے سے۔ یہ تاثرات ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جن آرٹریز سے انسان کا خون جا رہا ہوتا ہے سسٹم میں، جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ بوجھ پڑنے سے بلاک ہو جاتی ہیں۔ ان کی بلاکیج جب زیادہ ہو جاتی ہے تو درد ہوتی ہے۔ کیوں درد ہوتی ہے؟ کہ انسان کا برین آلٹرنیٹ راستے بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ادھر سے تو اب خون بند ہو گیا، اب خون تو پہنچانا ہے نا، تو وہ آلٹرنیٹ راستوں سے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں اس وقت بوجھ نہیں پڑ رہا ہوتا اس راستے بننے میں پھر درد ہوتی ہے۔ تو جو بندہ اس درد کو برداشت کر لے اور بیٹھا رہے، تھوڑے عرصے کے بعد جب پیرالل راستے بن جاتے ہیں تو وہ گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ مشائخ جنہوں نے ایک ہی ہیئت میں بیٹھنے کی مشق کی، وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے ایک ہیئت پر بیٹھنے کے لیے آسانی محسوس کرتے تھے، ان کو مشکل ہی نہیں پیش آتی تھی۔ کئی ہندو جوگی ایک ہی حالت میں مہینوں بیٹھے رہتے ہیں، تو بدن اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا خٹک کے بانی تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ بخاری شریف کا درس دیتے تھے تو بخاری شریف کو نیچے میز پہ نہیں رکھتے تھے بلکہ ہاتھ میں اٹھاتے تھے۔ اب جو لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بخاری شریف 2-3 کلو کا وزن ہے، ایسے کتاب معمولی تو نہیں ہے، بھاری کتاب ہے، بڑی کتاب، تو اس کو ہاتھ میں لے کے بیٹھنا مشکل کام ہے، مگر وہ ہاتھ میں لے کے بیٹھتے تھے، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ جب بخاری شریف کو پکڑتے تھے تو بازو کو جسم پر نہیں رکھتے تھے، یوں ہاتھ کرتے تھے، جیسے دعا مانگنے والا ہوتا ہے نا، ایسے بخاری شریف کو ایسے رکھتے تھے۔ اب اتحیات میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے بخاری شریف ہاتھ میں ان کا درس چل رہا ہوتا تھا اور وہ ہلے جلے بغیر اسی کیفیت میں بیٹھے۔ تو لبا کبھی دائیں ہو رہے ہیں، کبھی بائیں ہو رہے ہیں، بیٹھا نہیں جا رہا، 3 گھنٹے ہو گئے، حضرت ایک ہی کنڈیشن میں۔ کیوں؟ انہوں نے شروع سے ایک عادت بنا لی اور بیٹھتے بیٹھتے پھر وہ بیٹھنا آسان ہو گیا۔ تو یہ انسان کے بدن کی ایک ترتیب ہے کہ جس کنڈیشن میں انسان بیٹھنے کی کوشش کرے گا مشکل تو ہوگی، لیکن پھر بدن اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ثم تلین جلودہم، کہ ان کی جلدیں، ان کے بدن پھر پہلے نرم ہوتے ہیں ذکر کے لیے، اور جب بیٹھنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر قلوبہم الی ذکر اللہ، دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ دل کی جو سختی کی بنیادی وجہ ہے نا، وہ غفلت ہے۔ دل کی سختی کی بنیادی وجہ غفلت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جس زمین پر مدتوں کاشت نہ ہو وہ سخت ہو جاتی ہے، قابل کاشت نہیں رہتی۔ کاشت کے لیے تو ہل چلتا رہے اور نرم ٹھیک ہوتی رہے تو وہ زمین اچھی ہوتی ہے، تو لمبا عرصہ اگر کاشت نہ ہو تو زمین قابل کاشت ہی نہیں رہتی۔ دل کی زمین بھی ایسے ہے کہ اگر اس پر ذکر نہ کیا جائے تو یہ سخت ہو جاتی ہے۔ اور دلیل قرآن عظیم الشان میں سے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور یہ اپنے سے پہلے اہل کتاب کی مانند نہ بنے۔ کیوں؟ فطال علیہم الامد، ان پر طویل مدت غفلت کی گزر گئی، نتیجہ کیا نکلا؟ فقست قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔
تو یہ جو فطال علیہم الامد ہے نا، ہمارا اصل میں یہ حال ہے کہ ہم مدتوں ذکر میں نہیں بیٹھے، مدتوں ہمیں اس کی فکر نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ سے دل سخت کر دیا گیا۔ اب اس کو نرم کرنے کے لیے پھر بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو آپ مراقبے میں جب بیٹھیں تو چاہے آپ چوکور بیٹھیں آلتی پالتی مار کے، یا اتحیات میں بیٹھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، مگر ایک حیت میں بیٹھیں۔ شروع میں 5 منٹ بیٹھیں گے، پھر مجاہدے سے 10 منٹ بیٹھیں گے، پھر 15 منٹ۔ جو 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتا تھا وہ 2 گھنٹے بھی بیٹھ جائے گا، عادت بن جائے گی۔ تو یہ عادت بنانی پڑتی ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہوتا۔ پہلے تو شیطان کہتا ہے کہ بس ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اور جب بیٹھنے کی عادت پڑ گئی تو پھر کہتا ہے اب تو تیری گردن ٹوٹ جائے گی، چونکہ ہر وقت سر جھکا کے بیٹھے رہنے سے گردن میں بھی درد ہوتی ہے، مگر ایک عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر گھنٹوں انسان بیٹھتا ہے، سکون پا لیتا ہے اس کنڈیشن میں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ جو قلب جاری ہونا ہے اس کی پہلی ریکوائرمنٹ کہ ہم مراقبے میں لمبا بیٹھنے کی عادت ڈالیں، کہ ابتدائی اسباق میں رات کو لیٹ کے سوتے ہی نہیں تھے۔ کئی سال شروع کے ایسے ان کی زندگی کے گزرے، بس ہر کام سے فارغ ہو کے مراقبے کی حالت میں بیٹھ جاتے تھے، اور اسی میں اونگ آتی، نیند آتی، وہی رات کی نیند ہوتی تھی۔ لمبا لیٹ کے سونا سالوں موقوف۔ اب چونکہ ذکر کی نیت سے بیٹھتے تھے تو چاہے وہ 2 گھنٹے بیٹھے رہیں، 3 گھنٹے، اور نیند رہے تو چارجنگ ہوتی رہتی تھی۔ آپ بتائیں، آج کل تو سمجھنا آسان ہے کہ سیل فون اگر آپ چارجر کے ساتھ لگا دیں تو پھر اس کے بعد سکرین آن ہو تو بھی چارجنگ ہوتی ہے، آف ہو تو بھی چارجنگ ہوتی رہتی ہے، چارجنگ پہ تو فرق نہیں آتا۔ تو جب ایک بندہ اپنے چارجر کو لگا کے مراقبے کی نیت کر کے بیٹھ گیا، اب آنکھ کی سکرین آن ہو تو بھی چارجنگ ہوگی، آف ہو جائے تو بھی چارجنگ ہوگی۔ تو جن کو یہ ذکر قلبی نصیب ہوا انہوں نے پاگلوں کی طرح محنت کی اس کے حصول کے لیے۔ یعنی دنیا تو کیا کہے گی، حتی یقال انہ مجنون، گھر کے لوگ کہتے ہیں تو پاگل ہو گیا ہے، لیٹ کے سوتا نہیں ہے، ایسی بھی کون سی بات ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا حتی یقال انہ مجنون، یہ پوری ہو کے رہتی ہے، چاہے بیوی کہے، چاہے گھر کے لوگ کہیں، چاہے باہر کے لوگ کہیں، چاہے مخالف لوگ کہیں، مگر کہتے سب ہیں پاگل ہے۔ پاگلوں کی طرح جن لوگوں نے محنت کی اس نعمت کو پانے کے لیے، اللہ نے پھر یہ نعمت ان کے لیے آسان کر دی۔ آج تک ہمیں زندگی میں ایسا بندہ نہیں ملا کہ منٹوں کے مراقبوں سے جس کی نسبت کبھی ہو گئی ہو۔ روزانہ چند منٹ پڑھنے سے تو پرائمری میں بچہ پاس نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں نا، کسی بچے کو آپ 10 منٹ روزانہ پڑھائیں تو سال کے بعد پاس ہو جائے گا، اور 10 منٹ روز پڑھنے سے تو پرائمری کا امتحان پاس نہیں ہوتا، ولایت کے امتحان کیا پاس ہوگا۔ تو یہ منٹوں کو چھوڑیں، یہ تو مبتدی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کہ جن کو مس نہیں، دین پہ ان کی ترتیب ہی نہیں۔ ان کو دین کے قریب کرنے کے لیے ڈویبل چیز بتانی ہوتی ہے کہ وہ سمجھیں کہ ہاں بھائی یہ کر سکتے ہیں۔ اگر پہلے دن ہی کہہ دیں بھئی گھنٹہ تم نے بیٹھنا ہے تو وہ تو کہیں گے کہ پتہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہمارے لیے۔ اس لیے یہ جو 5-10 منٹ ہیں یہ بہت ہی مبتدی بندے کے لیے ہیں کہ وہ اس ترتیب پہ آ جائے، وحشت محسوس نہ کرے۔ جو آگے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ نعمت مل جائے تو ان کو تو پھر اب گھنٹوں بیٹھنا۔ میں نے ایک دن پہلے بھی کہا کہ جتنا بڑا افسر ہوتا ہے اس کی ملاقات کے لیے گھنٹوں انتظار میں بیٹھنا، اور ملک کے صدر سے ملاقات کے لیے تو مہینوں انتظار کرنا پڑتا۔ تو مالک الملک سے ملاقات کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا بھائی؟ انتظار تو کرنا ہی پڑنا ہے۔ جو یہاں انتظار کر کے جائے گا تو قبر سے اٹھتے ہی مسکرا کر ملیں گے۔ بھائی تم تو ویٹنگ روم میں بیٹھ کے آئے ہو نا، تم تو انتظار کر کے آئے ہو نا، اب تو تمہاری باری ہے۔ اور جو بیٹھے ہی نہیں ہوں گے پھر ان کو وہاں انتظار کرنا پڑے گا۔ تو انتظار تو کرنا پڑنا ہے، حسن کا دستور ہے، انتظار کرواتا ہے، شہنشاہوں کی ترتیب ہے، انتظار کرواتے ہیں۔ تو مالک الملک بھی انتظار کرواتا ہے، اسی وہ بھی چاہتا ہے کہ بیٹھو میری یاد میں۔ تو ایک بات کہ ذکر قلبی حاصل کرنے کے لیے جو بندہ سنجیدہ ہے تو ایک تو اسے بیٹھنے کی ترتیب بنانی پڑے گی، چاہے تہجد کے بعد بنائیں، چاہے عشاء کے بعد بنائیں، چاہے دن میں بنائیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو سہولت کا وقت ہے
اس وقت میں بنائیں، مگر بیٹھیں صحیح، ٹائم کھلا ہو۔ جب آپ بیٹھ گئے تو اب سب سے پہلی چیز کیا ہوگی کہ شیطان شیطانیت دکھائے گا، اور وہ برے خیالات شہوانی شیطانی بھرمار کر دے گا۔ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار مراقبے کے بغیر ہی اچھے تھے، کہ مراقبے کے بغیر تو ایسے خیال نہیں آتے تھے، ذرا مراقبے میں بیٹھے تو کیا کیا تماشے۔ یہ اصل میں شیطان کا حربہ ہے انسان کو مایوس کرنے کے لیے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ نیا بندہ مراقبے میں سر جھکاتا ہے، 1 منٹ کے بعد سر اٹھا دیتا ہے، بس ٹھیک، اس سے نہیں بیٹھا جاتا۔ اس کو بھی مجاہدہ کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کسی کمرے میں بلی نے پاخانہ کر دیا ہو تو جیسے ہی آپ دروازہ کھولیں گے تو بو تو آئے گی، اب آپ فوراً دروازہ بند کر دیں تو بو تو نہیں نہ ختم ہو سکتی۔ بو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دروازہ کھولیں، بو کو برداشت کریں اور نجاست کو صاف کریں، ہمیشہ کے لیے ختم۔ اسی طرح جب ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور دل کا دروازہ کھولتے ہیں تو شیطان بلی نے وہاں نجاست کی ہوتی ہے، تو بو کو دیکھ کے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے رہیں۔ یہ سوچیں کہ اگر اس دل کو میں لے کے اللہ کے سامنے گیا تو کیا شکل دکھاؤں گا کہ تمہارے دل میں یہ کوڑا کرکٹ بھرا ہوا ہے، یوں تم نے میرے گھر کو برباد کیا، ویران کیا۔ تو بلکہ دل میں افسوس ہو کہ میں نے بڑی دیر کے بعد اس چیز کو ریئلائز کیا کہ مجھے دل کو سنوارنا ہے، صاف کرنا ہے۔ تو بیٹھے رہیں، جو خیال آتا ہے بیٹھے رہیں۔ ہوگا کیا کہ پہلے دن 100 خیال آئیں گے، پھر 99 ہو جائیں گے، پھر 98 ہو جائیں گے، پھر 97۔ یہ خیالات گھٹتے جائیں گے اور جو حضوری اور توجہ والا ٹائم ہے وہ بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جیسے ہی سر جھکائیں گے اللہ کی یاد میں آپ ڈوب جائیں گے، استغراق کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ پھر گھنٹوں بیٹھیں گے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو اس میں بیٹھنا، اور دوسرا وساوس سے مت گھبرانا، اور تیسرا کیفیت کا ٹھیک ہونا۔ کیا کچھ لوگ مراقبے میں بیٹھ کے سانس سے کرنے لگ جاتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جذبہ بھی محسوس ہوگا اور وارفتگی بھی محسوس ہوگی، مگر دل صاف نہیں ہوگا۔ دل تو صاف ہوگا جب اس طریقے سے کریں گے جو مشائخ کے اوپر اللہ نے کھولا ہے۔ یہ الہامی طریقہ ہے نا، تو رب کریم نے جو الہام فرمایا کہ اس طرح کرنے سے یہ دل صاف ہوتا ہے، وہ تو اسی طرح ہوگا۔ تو سانس سے کچھ نہیں کرنا ہوتا، جسم کو حرکت نہیں ایسے دینی ہوتی، زبان سے کچھ نہیں پڑھنا ہوتا، بلکہ مراقبے میں یہ فیل کرنا ہوتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ جیسے کیسٹ بجتی ہے نا اور آپ توجہ کر کے بیٹھتے ہیں، ایسے دل کی کیسٹ اللہ اللہ بول رہی ہے اور میں سن رہا ہوں، یوں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اب آپ جب اس طرح بیٹھیں گے نا تو کبھی نیند بھی آ جائے گی، کبھی خواب بھی آ جائے گا، کبھی ویسے کوئی نقشہ ہی شیطان دکھا دے گا۔ یہ ایک اور ٹریپ شیطان کا کہ اگر یہ شیطانی خیالات کی وجہ سے مراقبے سے پیچھے نہیں ہٹا تو اب اس کو نقشے دکھا کر ذرا خود پسندی کا مریض بنا دو۔ یہ سیکنڈ اٹیک ہے اس کا، یہ سیکنڈ اٹیک۔ شیطان بدبخت دشمن ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں بیٹھے مراقبہ کر رہے تھے، یکدم ایک روشنی ظاہر ہوئی اور آواز آئی، عبدالقادر اب ہم تم سے بہت خوش ہو گئے اور قلم تمہارے لیے اٹھا دیا گیا، یعنی اب تم جو مرضی کرو، اب ہم تم سے راضی۔ تو جیسے ہی یہ آواز آئی نا تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا کہ اللہ کا حکم تو ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأْتِيَكَ الْیَقِین، کہ موت تک کرنا ہے۔ اور یہ تو پھر شیطان ہی ہو سکتا ہے نا جو کہہ رہا ہے کہ اب جو تم کرو قلم اٹھا دی گئی۔ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان تھا، بھاگا، مگر جاتے ہوئے بیک فائر کر گیا۔ کیا کہنے لگا کہ عبدالقادر میں نے اس ترکیب سے سینکڑوں اولیاء کو گرایا، تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ میں نے اس ترتیب سے سینکڑوں اولیاء کو برباد کیا لیکن تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ انہوں نے پھر کہا دوسری مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، او بدبخت اپنے علم کی نئی وجہ سے نہیں بچا، اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا۔ اب بتائیں کہ جب اس راستے میں یہ ایسے باریک حملے کرتا ہے
تو کتنا انسان کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے اور کتنا پھر شیخ کی سرپرستی کی ضرورت ہے. تو اس لیے پہلے تو یہ الٹے سیدھے خیالات کے ذریعے سے طبیعت اچاٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر نہیں آئیں گے بعض تو پھر نورانی نقشے اور فلاں نقشے بنا کے پھر خود پسندی میں مبتلا کر. حضرت ہم تو جنت کے مناظر دیکھتے ہیں. بھائی مراقبے میں کوئی منظر نہیں دیکھنا، اگر کوئی دیکھے بھی صحیح تو آپ سمجھ لیں کہ یہ رکاوٹ ہے. مراقبے میں صرف اللہ اللہ سننا ہے، اس کے سوا کچھ بھی اگر ہے تو وہ ٹریپ ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ ٹریپ ہے. مقصود ہے اللہ اللہ سننا. اب یہ جو اللہ اللہ ہے یہ ایسے نہیں سنائی دیتی کہ آپ بیٹھے رہیں گے اور ایک دن جو ہے سیٹی بجے گی اور اللہ 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 شروع ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتی، اس کی ایک ترتیب ہے، تو وہ ترتیب سن لیں. ترتیب یہ ہے کہ جب انسان توجہ کر کے بیٹھتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک روح ہے. ایک تو روح ہے نا جو ہمارے بدن کی روح ہے، اور ایک روح ہمارے دل کی ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی دو روحیں کہاں سے آ گئیں؟ بھائی قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. تو کوئی وہ بھی تو روح ہے نا، چاہے قرآن کو کہا یا جس کو کہا، لیکن روح تو ہے نا کہ جو اللہ نے اتاری. تو ایک بدن کی روح ہے اور ایک دل کی روح ہے. وہ جو دل کی روح ہے نا وہ اس نور کو جذب کرتی ہے. جب ہم توجہ کر کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا مضغہ جو ہے نا یہ تو ہے ایک جسم، جو اصل قلب ہے وہ اس کے اندر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہے جسم، اصل انسان اس کے اندر ہے. اسی طرح یہ جو قلب ہے یہ تو مضغہ ہے. اچھا حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ گناہ کرنے والے کا دل سیاہ اور نیک بندے کا دل نورانی. تو جو لوگ آپریشن کرتے ہیں اور پمپنگ ہارٹ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں تو اگر صحت مند فاسق و فاجر ہوگا تو بڑا اچھا دل ہوگا اس کا دیکھنے میں، اور مریل قسم کا عبادت گزار ہوگا تو دیکھنے میں اس کا دل بڑا عجیب سا ہوگا. تو وہ مضغہ نہیں ہے جس کے اوپر نقطے لگتے ہیں یا نور آتا ہے. وہ اس مضغہ کے اندر ایک روحانی دل ہے جس کو اللہ نے دل کہا. وہ عالم امر کی چیز ہے. کیوں؟ اس کی دلیل تو نص سے ہونی چاہیے نا. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں کے دل بین اصابع الرحمن، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء. اب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان یہ مضغہ تو نہیں نہ کہہ سکتے. وہ جو اصل ہے نا دل جو عالم امر سے آیا وہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. تو جس طرح جسم میں روح آ گئی، آپ سمجھ لیں کہ اس روح کی آگے تفصیلات تھیں، ایک تفصیل دل میں بھی آ گئی. اس روح کو اصل قلب کہتے ہیں. جو ہمارا اصل قلب ہے نا یہ اس مضغہ برتن کے اندر وہ اصل روح ہے. تو جب ہم بیٹھیں گے ذکر کریں گے تو وہ روح اندر سے نکلتی ہے. تالا کھلتا ہے دل کا، اور پنجرے کا تالا کھلے تو پرندہ نکلتا ہے. جب دل کے تالے کھلے تو پھر وہ اندر جو پنجرے کے اندر پرندہ تھا وہ نکلتا ہے. اور کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو وہ جو انسان کا روح نکلی گویا اور اوپر جانے لگی عالم امر کی طرف، تو اب وہ جو انسان کا مضغہ ہے نا اس میں ایک وائبریشن سی فیل ہوتی ہے. یہ سایہ ہے وہ اصل ہے. جب اصل جا رہی ہے تو سائے میں بھی تو کچھ نہ کچھ موومنٹ ہوگی نا. تو اس کو کہتے ہیں تحرک. دل کی دو حرکتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے دل کی پمپنگ، وہ یوں ہوتی ہے، یوں 1 منٹ کے اندر 65 مرتبہ 70 مرتبہ. تو وہ تو پمپنگ ہے، پمپنگ آف دی ہارٹ ہے کہ خون پمپ کر رہا ہے. بس وہ اس فریکوینسی پہ ہوتی ہے. یہ بہت چھوٹی فریکوینسی ہے. جب انسان کا قلب جاری ہوتا ہے تو اس کو ایک تحرک محسوس ہوتا ہے. وہ تحرک کیا کہ ایک وائبریشن ہوتی ہے. وہ وائبریشن بالکل ایسے ہوتی ہے. اب یہ وائبریشن کتنی تیز ہے؟ اس وائبریشن کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر بس سٹارٹ کر کے کھڑی کر دی کسی نے اور آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا پورا جسم جو ہے نا وہ ایگزیکٹ پورے جسم کے اندر آپ کو یہ کیفیت محسوس ہو. جب مراقبہ کرتے کرتے پورے جسم میں
یہ کیفیت آپ محسوس کرنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ اب مجھے تحرک کی نعمت اللہ نے عطا فرما. لیکن تحرک کی نعمت سے پہلے انسان کو لطیفے کے اندر درد محسوس ہوتی ہے. یہ اکثر سالکین محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں ہمیں یہاں درد ہوتی ہے. بھائی جب پنجرے سے نکلے گا پرندہ تو درد تو ہوگی، پوری روح نکلے گی تو پھر بھی درد ہوگی، وہ تو بہت زیادہ ہوگی. اب یہ چھوٹی سی روح نکل رہی ہے تو درد تو ہوتی ہے. تو یہ درد اچھی علامت ہے. جو مراقبے میں بیٹھنے والے لوگ ابتدا میں درد محسوس کرتے ہیں تو یہ درد ایک اچھی علامت ہے، یہ بری علامت نہیں ہے. کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں جی مجھے کوئی ہارٹ پرابلم تو نہیں ہوگی. نہیں، ہارٹ پرابلم تو آپ کو پہلے سے تھی، وہ تو اب پتہ اب چل رہا ہے، تو گھبرانے والی بات نہیں ہے. تو یہ دل کی درد جو ہے یہ ذرا میٹھی میٹھی ہوتی ہے، بیئریبل ہوتی ہے. ایسی نہیں ہوتی کہ بندہ برداشت ہی نہ کر سکے، مگر ہوتی ہے. مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، ترتیب ایک ہے. کچھ لوگوں کو ذرا زیادہ فیل ہوتی ہے، کچھ کو ذرا کم فیل ہوتی ہے، مگر ہوتی سب کو ہے. اور پھر بیٹھے رہنے سے پہلے درد محسوس ہوگی، پھر درد کے بعد ایک حرکت سی محسوس ہوگی، اور یہ حرکت بہت تیز ہوگی. یہ پیلپیٹیشن آف ہارٹ سے ڈیفرنٹ حرکت ہے. ان دونوں کو کنفیوز نہ کریں. بعض دوست مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور دل کی پمپنگ کے ساتھ اللہ تصور میں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ کرنا تو نہیں ہے مراقبے میں، اللہ اللہ سننا ہے. تو دو ڈیفرنٹ کام ہیں. خود اللہ اللہ نہیں کرنا. خود اللہ اللہ کریں گے تو دل کی پمپنگ کے ساتھ ہم بھی حرکت کر رہے ہوں گے. پھر خط لکھتے ہیں حضرت مجھ سے تو 10 منٹ کے بعد مراقبہ ہی نہیں ہوتا. بھئی طریقہ کار جو غلط ہے اس لیے 10 منٹ سے زیادہ کرنا مشکل ہے. جب طریقہ کار ٹھیک ہوگا پھر گھنٹوں بیٹھ سکیں گے. تو طریقہ کار یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ دل بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں. دل کے کان لگا کے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں، پرسکون ہو کے بیٹھیں. پہلے درد محسوس ہوگی، پھر درد کے بعد کچھ تحرک محسوس ہوگا. یہ تحرک ایک لمبا عرصہ چلے گا، اور یہ تحرک اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو مشکل محسوس ہوتی ہے. کئی مرتبہ 3 لفظ یاد رکھیں کہ یہ تحرک بہت لطیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے. بہت تیز اور دھکے لگنا ایسا نہیں ہوتا، بہت لطیف ہوتا ہے اور بہت جمیل ہوتا ہے اور بہت لذیذ ہوتا ہے. تو یہ تحرک جو ہے نا، یعنی جیسے گدگدی نہیں کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا، تو کئی دفعہ بندے اس پہ ہاتھ رکھتا ہے اپنے سینے پہ خود ہی کہ یہ تھوڑا سا دب جائے تو مجھے ذرا سکون آ جائے. یہ ایسی کیفیت ہے. چنانچہ بہت سارے لوگ جن کے قلوب جاری ہوئے انہوں نے یہ کیفیت ایک طرح کی بتائی کہ ایک تحرک محسوس ہوا. وہ تحرک ایسا تھا کہ بیٹھنے کو بھی دل چاہتا تھا مگر اس کو برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا تھا، تو دباتے تھے ہم کئی مرتبہ. ایسا ہوتا ہے. جب یہ علامات ہوں تو اس کا مطلب کہ اب قلب اپنی منزل کی طرف سفر پر نکل پڑا ہے. اس کو کہتے ہیں سیر اللہ. اب اس کی تفصیل تو میں انشاءاللہ کل کروں گا، سیور اربع کیا ہے. لیکن آج کی اس محفل میں ذکر قلبی کے بارے میں ہی کچھ تفصیل بتائی جائے تاکہ بار بار آپ کو پوچھنے کی بھی نوبت نہ پیش آئے کہ یہ جو تحرک ہے یہی وقت کے ساتھ ساتھ تذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے یہ حرکت ہوتی ہے، انسان بیٹھا رہتا ہے، پھر اسی حرکت کے ساتھ ایک ادراک شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ 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 ایک آواز محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ انسان کا دل ہی ذکر کرتا ہے اور انسان کا دل ہی اسے سنتا ہے. یہ کان نہیں سنتے، بات سمجھے نا. دل ہی ذکر کرتا ہے اور دل ہی اس کو سنتا ہے. اور اس کا سننا، اس کا تعلق کشف کے ساتھ ہے. کشف سمعی بھی ہوتے ہیں، بصری بھی ہوتے ہیں. یعنی دیکھنے سے بھی کشف کا تعلق ہے. جیسے کچھ لوگوں کو ذرات جو ہیں وہ پتوں پہ اللہ اللہ لکھا نظر آتا ہے تو یہ بصری ہوا، آنکھ سے دیکھا. کئی لوگوں کو زمین کے ڈھیلے سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے تو یہ سمعی ہوا. جیسے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کو اتنا ذکر تھا حاصل
کہ کئی مرتبہ آپ طہارت کے لیے جاتے تھے تو ڈھیلا مٹی کا استعمال کرنے کے لیے اٹھاتے تھے تو چھوڑ دیتے تھے. پھر اپنے شیخ کے پاس آئے, حضرت میں تو ڈھیلا استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا. کیوں؟ حضرت مجھے وہ ذکر کرتا سنائی دیتا ہے, تو میں نجاست کیسے صاف کروں اس سے؟ تو جب یہ بتایا تو حضرت فضل کوشی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے, فرمان لگے اچھا جاؤ استعمال کرو. اس کے بعد پھر وہ کشف ختم ہو گیا صرف شیخ کے کہہ دینے کے اوپر. تو قلب کا ذکر کرنا الگ چیز ہے اور بندے کو وہ سنائی بھی دے یہ الگ چیز ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کئی دفعہ گناہ کے کرنے کی وجہ سے یہ سنائی دینے والا کشف ختم ہو جاتا ہے, لقمہ مشتبہ کھا لیا ختم ہو جاتا ہے. لیکن شیخ باطن کی نظر سے جب دیکھتا ہے تو اس کو قلب ذاکر نظر آتا ہے, کوئی بندے کو خود فیل نہیں ہوتا. چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ معمولات بھی کرتے ہیں, نیکی تقوی بھی ہے, کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا, پتہ نہیں حضرت جی نے دوسرا تیسرا سبق دے دیا. بھئی آپ کو تو اس لیے نہیں محسوس ہوتا کہ ابھی آپ کو وہ کشف حاصل نہیں ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے وہ ایک ان کا آڈیو سسٹم ہوتا ہے, اس میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, لیکن سنتا وہی ہے کہ جو اس کو کانوں سے لگاتا ہے, جو نہیں لگاتا ہو رہی ہوتی ہے مگر سن نہیں پاتا. تو یوں سمجھیں کہ قلب سے اللہ اللہ کی تلاوت کا ہونا الگ کام ہے اور اس کو ہم خود بھی سنیں یہ الگ چیز ہے. اس کا تعلق کشف کے ساتھ ہے. اس لیے سالک کو کھانے پینے ان چیزوں میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے, ورنہ انسان کا کشف جو ہے وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. کشف بہت شیشے کی طرح نازک سی چیز ہے, بے احتیاطی ہوئی اور وہ بند ہوا. چنانچہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. چھوٹے تھے, 6-7 سال عمر تھی, کھیل رہے تھے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد سے باہر تشریف لائے تو جب جوتوں کی جگہ پر پہنچے تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ جوتے ایک سائڈ پر ترتیب سے پڑے ہیں اور کچھ دوسری سائڈ پر ترتیب سے پڑے ہیں. جب میں متوجہ ہوا تو مجھے یہ کشف ہوا کہ ادھر والے سعید ہیں اور ادھر والے شقی ہیں. یہ اصحاب الیمین میں سے ہیں, یہ اصحاب الشمال میں سے ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا, یہ کس نے کیا ہے بھائی؟ لوگوں نے کہا جی کہ آپ کے دونوں بیٹے چھوٹے جو تھے وہ کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے وہ جوتوں کو ترتیب میں رکھ کے چلے گئے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ پریشان ہو گئے کہ یہ اتنے چھوٹے سے بچے ہیں, اگر اس وقت ان کے کشف کی یہ کیفیت ہے تو یہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو انہوں نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت میرے دونوں بچوں کو اتنا کشف حاصل ہے کہ اس طرح میں نے جوتے دیکھے کہ انہوں نے الگ الگ کر دیے. تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس بھجوا دو. چنانچہ جب ان کو بھجوایا گیا تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے بازار سے کوئی چیز منگائی, اس زمانے کا بازار کی پکی ہوئی چیز منگائی اور دونوں بچوں کو کھلائی اور ان کا کشف ختم ہو گیا بازار کی چیز کھانے سے. اس زمانے کی بازار کی چیز, اور آج کے بازار کی چیزوں میں تو حلال اور حرام کا ہی نہیں پتہ ہوتا بہت ساری چیزوں میں. تو اس لیے لقمے کی احتیاط بہت کرنی پڑے گی اگر آپ اس ذکر کو سننا بھی چاہیں گے, ورنہ قلب بھی جاری ہو جائے گا, ثواب بھی مل جائے گا, سننے کی نعمت سے محروم رہیں گے. سننے کے لیے بالکل باطن کو صاف رکھنا پڑتا ہے. تو قلب کا جاری ہونا, اس کا پروسیس یہ ہے کہ پہلے حرکت ہوتی ہے, بہت لطیف, بہت جمیل اور بہت لذیذ. جیسے گدگدی کا احساس ہوتا ہے نا کئی مرتبہ, ایسے بندے کو سینے میں احساس ہوتا ہے. اور بعض تو ایسے بھی حضرات گزرے کہ جنہوں نے کرتے کے نیچے رومال باندھتے تھے تاکہ وہ حرکت تھوڑی سی دب جائے اور میں وقت گزار لوں, ورنہ مشکل ہو جاتا تھا بیٹھنا. تو ایسا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ تحرک تذکر میں تبدیل ہو جائے, اس کا تعلق پھر کشف کے ساتھ ہے, اخلاص کے ساتھ ہے. جتنا آپ احتیاط کریں گے بولنے میں, آنکھ کی احتیاط,